السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ۔ آج ماہ رمضان مبارک میں ہونے والے مہدوی سماج کے عنوان پر پہلا کلاس ہے کہ جس کا موضوع ہے ماہ رمضان کی اہمیت اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو اس کائنات میں نگاہ ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے وہ کسی کا بندہ ہے، کسی کا عبد ہے، اور اس نے اس کو یعنی اس کے خالق نے اس کو ابس اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، بیکار و بلا مقصد نہیں بھیجا ہے، بلکہ کائنات میں جو مخلوق ہیں اس کی وہ اپنے شعور اور اپنی ادراک اور اپنے عقل کے اعتبار سے اس کی الگ الگ فرائض معین کیے گئے ہیں۔ مخلوقات میں جمادات ہیں، یعنی پہاڑ، زمین، پتھر، پھر نباتات ہیں، پیڑ پودے، اور پھر حیوان ہیں کہ جن میں عقل نہیں پائی جاتی لیکن اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ادراک اور احساس کی صلاحیت ہے، لہذا ان پر اس سے زیادہ کوئی فرض عائد نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے خود نکلتے ہیں تاکہ اپنی اس مادی زندگی کو اور جو چیزیں ان میں پائی جا رہی ہیں وہ غریزی صلاحیتیں کہی جاتی ہیں کہ جہاں ان کے اختیار میں انتخاب نہیں ہوتا بلکہ خداوند عالم نے ان کی خلقت ہی میں وہ جذبہ رکھا ہے کہ چیونٹی برسات کے آنے سے پہلے ہی برسات میں اپنی آذوقے اپنی روزی کا انتظام کر لیتی ہے۔ اس چیونٹی کو کس نے یہ چیز صلاحیت دی؟ خداوند عالم نے دے کر ہی اس کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم انسان عقل، شعور، ادراک کی صلاحیتوں کے ساتھ کو لے کر کے آئے ہیں، لہذا ہمیں اس عقل و ادراک و شعور کو استعمال کر کے اچھے اور برے کی تمیز دی ہے۔ اس اچھے و برے کی تمیز کے اعتبار سے جو ہم فیصلہ کرتے ہیں انتخاب کر کے، اسی سے ہماری ارزش، ہماری اہمیت بڑھتی ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں کہ جو اپنے نام سے ہی اپنی اہمیت کو بتلا رہا ہے، رمضان اولا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بتایا گیا ہے۔ رمضان یعنی انسان کے گناہوں کو جھلسا دینے والا مہینہ، ختم کر دینے والا مہینہ۔ کسی شے کی اہمیت کے لیے دیکھا جائے کہ جو خود اس کا بنانے والا ہے وہ کس طریقے سے اس کو یاد کر رہا ہے، اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اپنے مضاف الیہ کے ذریعے سے اس مضاف کی اہمیت کتنی بڑھ گئی۔ آپ کسی کا گھر کہیں لیکن جب کہیں اللہ کا گھر تو اس گھر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف نسبت ہے۔ کوئی کسی کا نمائندہ ہوتا ہے، نمائندے کی اہمیت اس کی اہمیت سے وہ کسب کرتا ہے کہ جس کا وہ نمائندہ ہے۔ محلے کا نمائندہ ہے، خاندان کا نمائندہ ہے، گھر کا نمائندہ ہے، فرد کا نمائندہ ہے، یا کسی شہر کا نمائندہ ہے، ملک کا نمائندہ ہے، یا دنیا کا نمائندہ ہے، پھر خدا کا نمائندہ ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو نمائندہ اس کی اہمیت الگ ہے۔ اب یہ ماہ مبارک اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کہہ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے،
ہم اپنے بندوں کی پذیرائی کرنے کے لیے تیار، میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم میزبان ہیں اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں، حدیث میں آیا کہ فرما رہے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنتا. اگر اللہ کے بندوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں ان کے لیے کیا کیا رکھا ہے، تو اس بات کی تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان بن جائے اور پورا سال رمضان میں تبدیل ہو جائے. اب آپ بتائیں کہ اگر اسی حدیث کے اوپر ہم غور کریں کہ اگر ہمیں پتہ مجمل رکھا ہے، یعنی خداوند عالم ہم کو اس مہینے میں وہ دینا چاہتا ہے اور وہ چیزیں دینا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم کو پتہ لگ جائے کہ اس مہینے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ جس کے لیے خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم ہی ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف رخ کیا ہے اور تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اپنے پیروں سے چل کر آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا سو جانا عبادت ہے، نومکم فیہ عبادہ، یعنی تم سو جاؤ تو تمہارا یہ سونا عبادت ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس مہینے کے جو گویا دن ہیں وہ اور دنوں سے بہتر، اس مہینے کی راتیں اور مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اس مہینے کے گھنٹے اور مہینوں کے گھنٹوں سے بہتر ہیں، اس مہینے کے منٹ اور مہینوں کے منٹ سے بہتر ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس مہینے کے لمحات اور مہینوں کے لمحات سے بہتر ہے. اس کے بعد اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اس مہینے میں تمہاری یہ جو نفس ہے، یہ جو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ اللہ نے اس کو تسبیح میں بنا دیا ہے. تم سانس لوگے اس مہینوں میں، لیکن جو تمہارے یہ دو فرشتے اللہ نے تمہارے لیے رقیب اور مراقب بنائے ہوئے ہیں اور تمہارے نگہبان ہیں، یہ تمہارے نام اعمال میں لکھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب؟ جب تم سانس تمہاری آئے گی جائے گی، جبکہ سانس کا لینا اور سانس کا گویا آنا جانا میرے اختیار میں نہیں ہے. یا آپ بتائیں کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سانس کے اوپر اختیار ہمارا ہے آپ کا نہیں ہے؟ اور ہر وہ عمل کہ جس کے نہ کرنے پر انسان کو اختیار نہ ہو، اس کے کرنے کو بھی نہیں کہتے کہ یہ آپ کا عمل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایسا عمل کہ جس کو آپ دل چاہے آپ نہ کریں، تب آپ کہیں گے کہ اب اگر آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے تو یہ آپ کا عمل ہے، بھئی آپ چاہتے تو نہ کرتے. لیکن سانس کا آنا اور جانا یہ میرا کام نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سانس کو ہم روک نہیں سکتے. کون کتنی دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ دیکھیے آپ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ. لہذا سانس پر ہم کو اختیار ہی نہیں ہے. اب خداوند عالم کا کرم دیکھیے، اس کا جود دیکھیے، اس کی سخا دیکھیے، اس کا لطف دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے کہ تمہارے اس مہینے میں یہ عمل جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے، جبکہ اس پر تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ تمہاری سانسوں کا آنا جانا، اس کو بھی خداوند عالم تسبیح بنا رہا ہے. اب اگر ہم اور آپ غور کریں تو اگر ہم خود اس مہینے میں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اور اپنے فیصلوں سے اپنی زندگی کو عبادت میں بنا لیں تو بھی ہمارے اس عمل کا کتنا ثواب ہوگا. مثلا ہم تسبیح پڑھیں، ہم اپنی زبان سے دہرائیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، تو پھر اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا. لہذا آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پتہ لگ جائے بندوں کو تو پورا تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان بن جائے. دوسری جگہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں لو علمتم ما لکم فی رمضان لزدتم للہ شکرا. اگر تمہیں، اے میرے بندوں، اے میرے گویا ماننے والوں، بلکہ اے بندگان خدا، اگر تم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے تمہارے لیے کون کون سی نعمتوں کو رکھا ہے، تو تم اللہ کا شکر کرنے میں بہت زیادتی کرو گے. یعنی مستقل اپنے اس شکر کو بڑھا دو گے اللہ کے لیے.
یعنی تمہیں پتہ لگ جائے گا خدا نے اس مہینے میں تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہے، کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ بھئی اسی مہینے کی تو ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنایا ہے، خیر من الف شہر۔ اسی مہینے کی ایک وہ رات کہ جس کو شب قدر کہتے ہیں، کہ جس میں آسمان سے وہ گویا ملک روح الامین اترتے ہیں اور اپنے اس بندوں کے لیے گویا اللہ کی طرف سے برکات اور رزق و روزی اور پورے سال میں آنے والے تمام برکتیں اسی رات میں طے ہوتی ہیں، جبکہ وہ قلب کائنات امام زمانہ کی خدمت میں پہلے وہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ فیصلے کے اوپر سگنیچر ہوتی ہے ان کے ذریعے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہی بات، لو علمتم ما لکم فی رمضان، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ رمضان میں کیا کیا اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، لزدتم للہ شکرن، تو تم اللہ کا شکر بہت زیادہ کرو گے۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں رمضان الشہر اللہ، یہ رمضان، یہ ماہ مبارک اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، خدا کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 مہینے پشت سر ہم پے در پے، ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے اور ماہ رمضان ہے۔ ماہ رجب کو ماہ ولایت کہا گیا ہے، ماہ شعبان کو ماہ رسالت کہا گیا ہے اور ماہ رمضان ماہ خدا ہے، شہر اللہ ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم کی وَهُوَ رَبِيعُ الْفُقَرَاء، یہ بہار کا مہینہ ہے فقیروں کی۔ کہیں ممکن ہے اس سے مراد عام فقیر بھی ہوں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اشارہ اس بات کی طرف کہ نحن فقراء الی اللہ، ہم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہیں۔ صرف غنی مطلب اس کی ذات ہے یا اس کو ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو اس نے بنا دیا، وہ رسول ہیں، وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، کہ جو واسطہ فیض ہیں، جن کا ارتباط ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ہیں غنی، ان کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن نحن فقراء الی اللہ، ہم سب کے سب فقیر ہیں۔ رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ فقیروں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اب آپ بتائیں بہار کسے کہتے ہیں؟ بہار جس میں تمام پیڑ پودے درخت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، جہاں اگر ہاتھ سے دانہ چھوٹ جائے کہیں کنارے میں گھر میں اور تو وہاں پر وہ گویا پودا اگنے لگتا ہے، گھاس نکلنے لگتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں اگر تم نے ایک چھوٹا سا بھی عمل انجام دے دیا تو یہی عمل تمہارے لیے ایک بہت بڑا عمل بن جائے گا۔ اس مہینے میں تمہاری ایک قرآن کی ایک آیت کی تلاوت تمہارے لیے پورے قرآن کا ثواب لے کر کے آ رہی ہے۔ 1 روپے کا صدقہ راہ خدا میں، صدقہ وہ نہیں ہے جس کو ہمارے ذہن میں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سر پر چکر لگائیں اور چھو لیں، یہ کر لیں، نہ، بلکہ اللہ کے لیے، اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے اس کی راہ میں ہم کسی کو دے دیں۔ خدا کیسے خوش ہوتا ہے؟ اس کی خوشی کیسے پتہ لگے؟ جب اس کا کوئی بندہ خوش ہو جائے۔ ہم اپنے ماں باپ کو خوش کر لیں، ہم اپنے بچوں کو خوش کر لیں، اپنے پڑوسیوں کو خوش کر لیں، اپنے گھر والوں کو خوش کر لیں، اپنے محلے والوں کو خوش کر لیں۔ کسی یتیم بچے کے چہرے پر اگر ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے مسکراہٹ آ جائے اور وہ ایک ٹھنڈی سانس لے لے اور جا کے اپنی ماں سے چمٹ کر کے کہا ماں یہ آج میرے دسترخوان کے اوپر یہ اچھا کھانا کہاں سے آیا، اور وہ خوش ہو جائے، تو بتائیں کہ کیا خدا خوش نہیں ہوگا؟ اور اگر خدا خوش ہو گیا تو پھر ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم قرار پائے گا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اس مہینے کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے عمل کو خداوند عالم کتنا بڑا عمل قرار دے رہا ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ابتدائے ماہ مبارک، درمیانی حصہ اس کا اور اس مہینے کا آخری حصہ۔ فرماتے ہیں رسول اکرم اس مہینے کی ابتدا رحمت ہے، اس مہینے کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اس مہینے کا آخری حصہ یعنی وہ 10 آخری دن وہ ہے عتق من النار، جہاں ہم کو سرٹیفکیٹ ملے گا، سند ملے گی کہ جہنم تم کو چھٹکارا مل گیا، تم آزاد ہو جہنم کی آگ سے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، مغفرت الہی تمہارے شامل حال قرار پا گئی ہے، تم نے اس وسطی دور کو ماہ رمضان کے درمیانی حصے کو اس طریقے سے تم نے گزارا ہے۔
اور ابتدائی کیونکہ رحمت الہی کا مہینہ تھا، لہذا تم نے اس رحمتوں کو جمع کیا ہے، اس رحمت الہی کو سمیٹا ہے عبادتوں کے ذریعے سے۔ ہمارے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو ہم نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا اس جگہ صلوات نہیں تھی؟ ہاں صلوات تھی۔ جب بھی نام محمد آئے سب کو صلوات بھیجنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، والصائمون فیہ اضیاف اللہ، اور اس مہینے میں جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اہل کرامت، اہل کرامت ہیں۔ یو پر میرے اللہ خدا کا کوئی مہمان ہو جائے، سوچ سکتا ہے یہ کتنا بڑا افتخار ہے۔ والصائمون فیہ اضیاف اللہ، جو روزے دار ہیں، جو لوگ کسی طرح کی ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی مریضی و بیماری نہیں ہے، اور یا روزہ رکھنے سے وہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، بڑی کسی مجبوری بیماری میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، یہ سب چیزیں ان کے لیے یقینی ہیں، تو ان پر روزہ واجب ہے۔ ایک بات آ گئی ہے کیونکہ ایک غلط فہمی پھیل گئی ہے لوگوں میں کہ شاید ہمارے بعض مراجع کرام نے کہا ہے کہ اس بیماری یعنی کرونا کی وجہ سے اس سال رمضان میں روزہ واجب نہیں ہے، جبکہ ایسا کسی کا بھی فتویٰ نہیں ہے اور کوئی بھی نیا فتویٰ نہیں آیا ہے۔ وہ فتویٰ اور مسئلہ توضیح المسائل میں ہے، تمام مراجع کرام کی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے ہماری بیماری بڑھ سکتی ہے، روزہ رکھنے سے ہماری جان خطرے میں آ سکتی ہے، روزہ رکھنے سے ہم کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یقینی ہوں، یعنی ہمیں یقین ہو ان باتوں کا، ایسی صورت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ نہ بھی بلکہ ہر سال یہی فتویٰ تھا، ہر سال یہی حکم تھا خدا کا۔ ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں بخار آ گیا ہے، یہ بخار شدید ہو سکتا ہے، یقین ہمیں ہو گیا، چاہے ڈاکٹر کے کہنے سے یا ہمارے تجربے سے، روزہ آپ سے ساقط ہے۔ آپ کو گرمی اتنی شدید پڑ رہی ہے، وسائل آپ کے پاس محدود ہیں، اگر آپ پانی نہیں پئیں گے آپ مطلب مہلک ہو بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، اذیتیں ایسی اذیتوں میں پڑ سکتے ہیں جو عام طور سے ایک انسان کے لیے سخت تحمل کرنا، روزہ آپ سے ساقط ہو جاتا ہے، روزہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے۔ وہی مسئلہ ابھی بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اب ایسی صورت میں اس کو بہرحال کوارنٹائن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی کھلائی پلائی کا بھی خیال رکھنا ہے، سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر وہ ظاہر روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ مہلک ہے روزہ رکھنا، اور اذیت کا سبب بنے گا، اور خداوند عالم نے کوئی بھی ایسی چیز ہم پر عائد و واجب نہیں کی ہے جو انسان کر نہ سکے، لہذا لیکن ہم اس احتمال میں کہ کیونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہیں دوسری جگہ، اور کیونکہ ڈاکٹروں نے بتایا اس بیماری میں اس میں پانی زیادہ پیے اور ہماری وہ جو امیونی سسٹم ہے بدن کا وہ قوی ہونا چاہیے، اور ہم کیونکہ اگر کھا لیں گے تو کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا بدن ضعیف ہو جائے گا، یہ ضعیف احتمال کی بنا پر ہم روزہ چھوڑ دیں، یہ کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ بالعکس روزہ رکھنے سے بدن صحت یاب ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ حدیث ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب رہ سکو، لہذا بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جو روزہ رکھنے سے دور ہو جاتی ہیں، انسان اس میں مبتلا نہیں ہوتا، لہذا وہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کا ہے۔ یہ بیچ میں بات آ گئی تھی تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک یہ بات پہنچ سکے۔ لہذا یہ وہ مہینہ کہ جو اہمیت جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزے دار جو ہیں وہ اللہ کے مہمان اور اہل کرامت میں ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں بندوں کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، جھلسا دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ رسول اکرم پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرداری کسے کہتے ہیں، یہ اہمیتی کی بنا پر تو ہیں، کیونکہ جب اس مہینے کے دن افضل دوسرے دنوں سے، راتیں افضل دوسری راتوں سے، ساعات افضل، تو پھر یہ مہینہ بھی افضل ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ وہ ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آ جاتا ہے، حکم آیا ہے کہ کبھی بھی تنہا
رمضان کہہ کے نہ پکارو، بلکہ کہو ماہ رمضان، ماہ خدا، ماہ مبارک، کسی نہ کسی صفت کے ساتھ، کسی اضافے کے ساتھ آپ کہیے، خالی تنہا نہ پکارو، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب ماہ مبارک آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور تمام شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کیا ہمارا اختیار ہم سے چھین لیا گیا بندوں سے؟ نہیں، بلکہ زمینہ فراہم ہے تمہارے نیک کام کرنے کا، تمہاری عبادتیں کرنے کا۔ تم روزے دار کو دیکھ رہے ہو، مسجدوں سے اذانیں سن رہے ہو، گھر میں دیکھ رہے ہو 2 روزے دار ہیں، ایک روزہ ابا نے روزہ رکھا، اماں نے روزہ رکھا، بھائیوں نے روزہ رکھا، بہنوں نے روزہ رکھا، یہ سب زمینہ ہے۔ یعنی در واقع ایسی آمادگی ہے، انسان کہیں پہ جائے دیکھے سب لوگ وہی کام کر رہے ہیں تو یہ خود زمینہ نہیں ہوگا، خود بخود اچھوں کی صحبت میں اچھا ہو جاتا ہے، بروں کی صحبت میں برا بن جاتا ہے۔ پھر وہ مہینہ کہ جس میں ساری چیزیں اللہ نے آمادہ کی ہوں اپنے بندوں کو برکتیں دینے کے لیے، رحمتیں دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جیسے شیطان کی تمام کارستانیاں بند پڑی ہوئی ہیں، بیکار پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم، عجیب حدیث ہے، توجہ کریں، پروردگار ہم سب کو گویا شامل رحمت و مغفرت ماہ رمضان قرار دے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں من لم یغفر فی شہر رمضان ففی ای شہر یغفر لا۔ یا اللہ، اگر کوئی بندہ اس مہینے میں معاف نہیں کیا گیا تو پھر کون سا دوسرا مہینہ ہے کہ جب اس کو معاف کیا جائے گا؟ کیا یہ ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ خاص طور سے اس لاک ڈاؤن ماحول میں جہاں کہ عام طور سے انسان سے سارے وسائل چھینے گئے ہیں، بیچارہ پریشان ہے۔ انسان کو خدا یاد آنا چاہیے، پیغمبر یاد آنا چاہیے، ان کی تعلیمات یاد آنا چاہیے۔ ہر طرف مارا ماری کا دور ہے، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس ماہ مبارک کو لاک ڈاؤن کے اس حالات میں کیسے گزاریں، گھر میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم اس دور میں دوسروں کے لیے۔ اب اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے لیے بھی آسان ترین راستے ہم کو احادیثوں کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں۔ خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اکثر فیہ، یعنی فی شہر رمضان، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تلاوت کے مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ ہے قراءت، پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا مرحلہ ہے اس کا ترجمہ دیکھنا۔ تیسرا مرحلہ ہے اس کی تفسیر دیکھنا، غور کرنا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خود اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا خدا بندے سے باتیں کر رہا ہے۔ ادب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا باتیں کر رہا ہو تو انسان غور سے سنے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان لانے والوں، کتنا اچھا خطاب ہے۔ حکم روزہ دیا جا رہا ہے لیکن مومن کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اے میرے مومن بندو، ہم نے تمہارے پر روزے کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ پر فرض کر چکے ہیں، عیسیٰ پہ فرض کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کی امتیوں پہ فرض کیا ہے، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی نعمتیں تھیں اس میں، یہ ہمارا احسان ہے تمہارے لیے، یہ ہماری جانب سے رحمت ہے تمہارے لیے، کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے جو تم سے کمتر امتیں تھیں، جب ان کو یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے تو تم تو بڑی افضل و برتر امت ہو، تو ہم کیسے تم کو یہ نعمت نہ دیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کے بعد یہ مہینہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعا اور استغفار کا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار، تمہارے اوپر اس ماہ رمضان میں واجب ہے یہ کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ خالی یہ کرنا پھر دوبارہ ہمیں وہی کرنا ہے؟ نہیں، مرحلے استغفار کے، توبہ کے۔ ہمیں ارادہ کرنا، عہد کرنا ہے میرے پروردگار جو ہم کر چکے ہیں تیری نارضایتی کے لیے، جس سے تو غضبناک ہوا تھا، میں عہد و پیمان کرتا ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ زبان اور دل دونوں ساتھ میں، اور عمل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ والدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا، خود دعا کرنا انسان میں خضوع لاتا ہے، انسان میں تضرع کی کیفیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان تکبر سے باہر ہے۔ نہیں پروردگار ہم کچھ نہیں ہیں، اگر تو نہیں دے گا تو ہم بیکار ہیں، محتاج ہیں۔ تبھی تو جب ہمیں ایک روزے دار افطار کرتا ہے تو دعا کیا پڑھتا ہے؟ آپ دیکھیں بندگی کی دعائیں، اللہم لکا صمت، اے میرے پروردگار میں نے روزہ تو تیرے لیے رکھا ہے، اپنے کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی نا، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی نا، ہاں کیونکہ تیری رضا کے تحت میں میرے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ مومن ماں باپ ہیں، تو اب ان کی بھی خوشحالی ہمارے لیے باعث افتخار ہے، کیونکہ وہ خوش تو تو خوش۔ لیکن ہم نے روزہ رکھا ہے تیری رضایت کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور پروردگار میں اس وقت روزہ کھول بھی رہا ہوں تو مجھ میں طاقت کہاں ہے؟ میں کس چیز سے روزہ کھولوں؟ میرے پاس کیا چیز ہے؟ سب کچھ تو تیرا ہے، یہ لقمہ تیرا، یہ پانی کا گھونٹ تیرا، یہ رطب تیرا، یہ نمک تیرا، یہ ہر چیز تو تیری ہے، تو تجھ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، میں تیرے دیے ہوئے رزق کے ذریعے سے افطار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اس کے باوجود مجھ کو بھروسہ اس روٹی کے نوالوں پر نہیں ہے، اپنی اس ظاہری دسترخوان پر نہیں ہے، اپنی اس ظاہری طاقت پر نہیں ہے۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، ہمارا توکل، ہمارا تکیہ، ہمارا بھروسہ تیری ذات پر ہے۔ لہذا یہ مہینہ فرماتے ہیں اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ فرماتے فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَاءُ، دعا کے ذریعے تم سے بلائیں دور ہوں گی۔ اب آپ بتائیں اس حالات میں جب کہ ہر طرف ہم سن رہے ہیں اس بیماری کا قہر، تو کیا موقع نہیں آ گیا کہ ہم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں؟ مسجدیں بند ہو گئی، کیا یہ میرے لیے قیامت نہیں؟ کعبہ خلوت ہو گیا کعبے میں، کیا میرے لیے یہ قیامت سے کم ہے؟ کربلا، نجف، کازمہن، سامرا، مشہد، یہ سارے روزے اس وقت خلوت میں گزر رہے ہیں، سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وبا، یہ بیماری مصیبت بن کے آئی ہوئی ہے۔ نہ جانے امتحان خدا ہے کہ عذاب الہی ہے یا انسانی شیطانوں کی شیطنتوں کا نتیجہ ہے، کچھ نہیں پتا۔ لیکن ان تینوں حالتوں میں اگر کوئی تمام حالتوں سے ہمیں نکال سکتا ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات۔ کس کو وسیلہ بنائیں گے؟ اہل بیت کو۔ کس کو وسیلہ بنائیں گے؟ اپنے رسول کو، ان کی اولادوں کو، کہ جو ہم کو اس امتحان سے کامیاب باہر لا سکتے ہیں، اس عذاب سے ہم کو بچا سکتے ہیں، اور اس شیطانتوں سے بھی اگر ہم بچ سکتے ہیں، شیطانتوں سے، تو بھی صرف خدا کی ذات اور اس کے وہ بندگان خدا ہیں جو مقرب ہیں اس کی بارگاہ میں، وہ ہم کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا اس مہینے وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ، دعا کے ذریعے تو بلائیں دور ہوں گی، استغفار کے ذریعے فَتُحْمَ بِهِ ذُنُوبُكُمْ، تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب پاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں تیسرا کام جو ہم سے کہا گیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مہینہ اتنا اہم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، علی ابن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے امام کی خدمت میں وارد ہوا تو ابو بصیر نے ان سے کہا کہ ما تقول فی رمضان، آپ ماہ رمضان کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
ان لرمضان لحرمتن، ماہ رمضان کا ایک مقام، ایک احترام ہے، ایک حرمت ہے اللہ کی نزدیک، وحقاً، اور اس ماہ مبارک کا ایک حق بھی ہے، لا یشبہ شیء من الشہور، تمام مہینوں میں کسی میں بھی یہ شباہت نہیں پائی جا رہی ہے اور یہ چیز نہیں پائی جا رہی جو ماہ رمضان مبارک میں ہے۔ صلی ما استطعت فی رمضان تطوعا باللیل والنہار، اس مہینے میں جتنا تم قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو رات و دن میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو، عبادت کرو رات و دن میں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اماموں نے فرمایا کہ اس مہینے میں ائمہ ہر شب 20 رکعت بڑھا دیا کرتے تھے، پہلی رکعت میں 20، دوسری رکعت میں 40، چوتھی رکعت، اس طریقے سے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں ہونے والا عمرہ حج کے برابر ہے۔ چھٹے امام نے اس مہینے کے افضل ترین کاموں میں زیارت کہی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اب کوئی کہے کہ کربلا تو جا نہیں سکتے، ہاں جا نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مذہب، ہمارے ائمہ کی تعلیمات آسان ہے۔ فرمایا نہیں جا سکتے ہو نا، اپنے گھر کی چھت سے خلوت میں کربلا کا رخ کر کے 3 مرتبہ کو السلام علیکم، 3 جملے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھ سکتا ہے ہر روز تو اس سے بہتر۔ اس مہینے میں اعتکاف، بہرحال اعتکاف پھر وہی اجتماع ہے، لوگ جمع ہوں گے، لہذا جماعتی سے منع کیا گیا ہے، ہم پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ بہرحال جو بھی حکومت، ڈاکٹرز حضرات کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں، ہم کو اس کی بھی احتیاط کرنا ہوگی پوری طریقے سے، یہ ہمارے دین کی بھی تاکید ہے۔ لہذا ہم اعتکاف تھا کیا، کون سی عبادت تھی؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چند روز کے لیے۔ آئیے ہم اپنے گھر میں وقف کر دیں، کچھ نہیں کریں گے سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے، کچھ نہیں سوچیں گے سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے۔ ہمارے عمل سے، ہماری ہنسی سے، ہمارے رونے سے، ہمارے اقدام سے، ہمارے ایک ایک لقمے سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے دسترخوان کی فکر کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں غریبوں کی فکر کر سکتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے خدا کو خوش کر سکتی ہیں، اور ہمارے خدا کے لیے یہ اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا، جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کہ ہم اگر اعتکاف یعنی اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ایک جگہ محصور کر لیا، کسی ایک خاص مقام پر جو شہر کی اہم ترین مساجد میں ہو اور جامع مساجد میں ہو۔ آج مجبوری کی حالت میں ہم اس عبادت کو کیسے حاصل کریں؟ آئیے اپنے عمل کو، اپنی فکر کو، اپنے اقدام کو، اپنی سوچ کو، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر لیں، اور دعا کریں کہ جس طرح اس ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو تیرے لیے وقف کر رہے ہیں، پوری زندگی میری تیرے لیے وقف ہو جائے، جس طرح ہم کو ہمارے رسول اور ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ خود ائمہ معصومین کیا کیا کرتے تھے اس ماہ مبارک میں، وہی ہمارے لیے تاسی ہے، وہی ہمارے لیے بہترین گویا آئینہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے ہم کو اپنی زندگی سنوارنا ہے۔ رسول اکرم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم جب شہر ماہ مبارک آ جاتا تھا، شہر رمضان، تو آزاد کرتے تھے اسیروں کو، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ اب کیسے ہم اسیر کو آزاد کریں گے، اب تو ہے نہیں وہ، نہیں، آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر سکتے ہیں نا، دوسروں کے قرضوں کو آیا معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت، طاقت دی ہے۔ آج اس کرونا کے ماحول میں جبکہ سارے کام دھندے بند ہیں، کیا کوئی مالک مکان ہے جو اپنے کرایہ دار کا کرایہ معاف کر دیں؟ ٹھیک ہے، ہم اسیر کو نہیں معاف کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے اس ٹائم آزاد کر سکتے کیونکہ وہ حالات نہیں ہیں، کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرایہ دار کے کرایے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کسی گناہ جس نے ہمارے سلسلے میں کوئی خطا کی ہے اس کی خطا کو معاف کر سکتے ہیں، کسی چھوٹے کو معاف کر سکتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کو معاف کر سکتا ہے ماہ رمضان کی خاطر،
ایک زوجہ اپنے شوہر کو معاف کر سکتی ہے ماہ رمضان کی خاطر، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو معاف کر سکتا ہے ماہ رمضان کی خاطر۔ آئیے اس ماہ رمضان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کو اس طریقے سے انتخاب کریں اور بنائیں اور عمل کریں کہ جو سنخیت رکھتے ہوں اس ماہ رمضان سے، اللہ کے مہینے سے، اللہ کی ضیافت سے۔ اگر ہم کسی پارٹی میں مہمان بن کر کے جائیں تو وہاں لباس ویسا پہنتے ہیں جو اس پارٹی کا تقاضا ہوتا ہے، خوشبو ویسی لگاتے ہیں جو اس پارٹی کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہم وہاں چلنے پھرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز کوشش کرتے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس طرح بولیں کہ جیسے پڑھے لکھے بولتے ہیں، اس طرح چلے جیسے پڑھے لکھے چلتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتے؟ گھر میں کیسے بھی کھانا کھا رہے ہوں، لیکن اگر کوئی اس ٹائپ کی محفل ہے تو ہمارا ہاتھ بڑھانے کا انداز، کھانے کا انداز بدل جاتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں جیسا بنا لیں۔ خدا ہم سے یہی تو چاہتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمارا مہینہ ہے، ہمارے پیغمبروں کا مہینہ ہے، ہمارے اوصیاء اولیاء کا مہینہ ہے۔ آؤ تم اس کو، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرو، تم پر تمہارا رمضان کا رنگ آ جائے، خدائی رنگ آ جائے، رسولی رنگ آ جائے، علوی رنگ آ جائے، حسنی حسینی اور مہدوی رنگ آ جائے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔